السلام علیکم۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہی ہوں وہ پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس کے لیے بہت خاص میسیج ہے۔ جیسے کہ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس ایگزامس دے کر فری ہوئے ہیں اور اپنے رزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جو بچے ایف ایس سی کر رہے ہیں ان کی فیملیز نے پلان کیا ہوتا ہے کہ ان فیوچر ہمارا بچہ میڈیکل فیلڈ کو چوز کر سکے، آنے والے وقت میں ہمارا بچہ ڈاکٹر بن سکے۔ اور ایگزامس کے بعد جب رزلٹ آتا ہے، مارکس کم آ جاتے ہیں، میرٹ نہیں بن سکتا، میڈیکل کا میرٹ بہت ہائی ہوتا ہے، نہیں کر پاتا اچیو بچہ وہ ٹارگٹ، آپ کا بچہ رہ جاتا ہے تو فیملی اور بچہ دونوں ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں۔ ڈسہارڈ ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، کچھ فیملی پریشر دیتی ہے کہ آپ کا بچہ رپیٹ کرے، ہمارا بچہ رپیٹ کرے گا، اور کچھ بچے ڈسہارڈ ہو کے اسٹڈی چھوڑ دیتے ہیں، اور چند ہی بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی فیلڈ کو چینج کر کے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں، اور ان بچوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو خاص کر کے فیملی کی باتیں ہوتی ہیں۔ تم نے زندگی میں کیا کیا، کچھ کر تو نہیں سکے، تم فلاں کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، فلاں کی بیٹی ڈاکٹر بن گئی ہے، تم نے کیا کیا، کچھ بھی نہیں۔ یہی باتیں بچے کو ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہیں، اور بچوں کے دل میں یہی باتیں بیٹھ سی جاتی ہیں جو کہ آنے والے وقت میں بچوں کے اندر رشتوں میں دوری اختیار کرواتی ہیں، یا وہ بچہ اپنے اندر ہی اندر خود سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے، یا بچہ ان باتوں کو سوچتے سوچتے وہ اپنے اندر کی صلاحیتوں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ خدارا آپ ایسا مت کریں کہ بچہ آنے والے وقت کو اپنی زندگی کو تباہ کر لیں۔ ایک امتحان میں رہ گیا تو کیا مطلب، وہ زندگی میں کسی اور امتحان کو کلیئر نہیں کر سکتا۔ بچوں کو ان کے آنے والے وقت کے لیے ان کے خود کو ان کا کیریئر اپنا چوز کرنے دیں کہ وہ کس فیلڈ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور کیا وہ بن سکتا ہے، تاکہ وہ دل لگا کر محنت کرے، اپنی منزل کو حاصل کرے اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کرے اور ایک مضبوط پاکستان بنا سکیں۔ شکریہ۔